الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المقین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد حسن محفل، جان محفل، میرے انتہائی واجب الاحترام حضرت علامہ قاری ناصر میاں خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ جانشین خانقاہ حامدیہ، اور میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور تمام برادران طریقت و شریعت، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج ہم جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے حاضر ہیں، اور میرے محبوب علیہ السلام کے ذکر کا ادب اور تلاوت کلام مجید کا ادب یہ ہے کہ باقی گفتگو کو ترک کر کے والضحیٰ کے چہرے کے حسن کی بات کو سنا جائے، واللیل کی زلفوں والے محبوب کی بات کو سنا جائے، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والے محبوب کی بات سنی جائے۔ اپنی ذاتی باتیں کرنے کا وقت کافی ہوتا ہے، اصل میں چونکہ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس پر میں ایک بات عرض کروں۔ ایمان جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نام ہے۔ خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگوں، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد، کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو۔ اور محبت کا اصول یہ ہے کہ من احب شیئن اکثر ذکرہ، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے زیادہ ذکر ہی اسی کا ہوتا ہے۔ تو اب یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے کہ والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کی بات ہو، واللیل کی زلفوں والے محبوب کی بات ہو، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والے محبوب کی بات ہو، علم نشرہ کے سینے والے محبوب کی بات ہو، طٰہٰ کے تاج اور یاسین کے سیرے والے محبوب کی بات ہو، تو پھر اپنی بات کو ترک کیا جائے، اللہ کے یار کی بات کو سنا جائے۔ اور یہ محبت رسول انسان کو کیسے کامیاب کرتی ہے، اس پر ایک بات عرض کر کے پھر جو دو موضوعات میرے ذمہ لگے ان پر میں کوئی لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ایصال ثواب کی مجلس، ایمان کا تعلق ایصال ثواب سے ہے۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایصال ثواب کی کیا حیثیت ہے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک مفہوم عرض کر رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا وَلَوْ كَانَ مُسْلِمًا،
اور یہ معجم الکبیر کی حدیث ہے، وَلَوْ كَانَ مُؤْمِنًا فَآتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ۔ اگر مرنے والا صاحب ایمان ہے تو اگر آپ غلام آزاد کریں، صدقہ خیرات کریں، حج کریں، سب کچھ پہنچنے کا ضامن عربی سلطان ہے، چونکہ اس ایصال ثواب کا تعلق ایمان سے ہے، اور جس کا ایمان پختہ ہو اس کو مرنے کے بعد ایصال ثواب قیامت تک اس کا جاری رہتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کندھوں پہ دو فرشتے ہیں جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے اور ایک برائی لکھتا ہے۔ ہونا تو کرامن کاتبین چاہیے تھا، یہ کاتبین ہے۔ کاتبین جمع کا صیغہ ہے، یعنی اور بھی فرشتے ہیں جو ان کے تابع ہیں، اس لیے یہ کاتبین ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب بندہ دنیا سے جاتا ہے، 80 سال 90 سال 100 سال وہ زندہ رہا، آج وہ دنیا سے چلا گیا، تو یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں جنہوں نے اتنا عرصہ اس بندے کے ساتھ گزارا ہوتا ہے؟ ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک برائیاں لکھتا ہے۔ ذہنوں میں یہ سوال قائم کیجئے تو جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے، جب کوئی مسلمان جیتا ہے، زندہ رہتا ہے، کندھوں پہ دو فرشتے ہیں، ایک نیکی لکھتا ہے، ایک برائی لکھتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بندہ مر جاتا ہے یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب ناز کو جنبش دی، میرے آقا نے فرمایا او میرے غلاموں سن لو، اگر کوئی بندہ مجھ سے رشتہ محبت جوڑ لے، میرا کلمہ پڑھ لے، میرے ذکر سے محبت محسوس کرے، میرا ذکر کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میرے مالک 100 سال 90 سال 70 سال جتنا زندگی ہے اس بندے کے ساتھ ہم نے گزاری ہے، ہمیں عرش پہ جگہ عطا کی جائے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں اگر یہ بندہ مومن تھا، میرے محبوب سے محبت کرنے والا تھا، والضحیٰ کے چہرے پہ نثار ہونے والا تھا، واللیل کی زلفوں کا ذکر سن کے خوش ہونے والا تھا، تو فرشتوں اس کی قبر پہ چلے جاؤ، قیامت تک وہاں کھڑے رہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کا ذکر کرتے رہو، اور قیامت تک اس کو ایصال ثواب کرتے رہو۔ اب آپ اندازہ لگائیں یہ رشتہ محبت اپنے محبوب سے کتنا گہرا ہے، کتنا مضبوط ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کی اولاد نہ ہو، وہ دنیا سے جانے لگے، اگر دل میں کوئی غم ہو یار میری اولاد نہیں ہے، اگر اولاد ہے بھی صحیح تو نااہل ہے، پتہ نہیں میرے لیے ایصال ثواب کرے گی یا نہیں کرے گی، تو اس کو مبارک ہو، وہ اپنا رشتہ محبت اپنے آقا و مولا سے جوڑ لے، میرے مصطفیٰ نے ایصال ثواب کا بندوبست کر رکھا ہے۔ عزیزان محترم، پھر جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ آدمی ہے جو محبوب سے محبت کرتا ہے، محبوب کے حسن پر نثار ہوتا ہے، محبوب کے کمالات اور معجزات کو سن کے خوش ہوتا ہے، تو اس کی قبر پہ قیامت تک فرشتے ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں قبر پہ ایصال ثواب کرنا جائز نہیں، تم کرو نہ کرو، ملکوتی فرشتے وہاں پہ ملکوت کھڑے ہو کر قیامت تک ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ پتہ چلا قبر پہ ذکر کر کے ایصال ثواب کرنا یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ دنیا سے مومن چلا جاتا ہے، ایصال ثواب فرشتے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ایصال ثواب کا تعلق ایمان سے ہے۔ لو کان مسلما، فی روایت اخری لو کان مؤمنا فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بالغہ ذلک۔ شرح الصدور فی احوال الموت والقبور کے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ ایصال ثواب تو اس کے لیے ہے جو مومن تھا، محبوب پر نثار ہونے والا تھا، محبت کرنے والا تھا، قیامت تک فرشتے اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اور جو نبی کا کلمہ نہ پڑھے، نبی سے محبت نہ رکھے، نبی سے بغض رکھے، محبوب کا ذکر سن کے خوش نہ ہو، محبوب پر وہ جان نثار نہ ہو، تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ فرشتے قیامت تک اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو جو ایصال ثواب چاہتا ہے کہ فرشتے میرے لیے ایصال ثواب کریں، اس کو چاہیے رشتہ محبت اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ کے رکھے۔ ایصال ثواب کا بندوبست میرے آقا نے کر دیا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ آیت ہوتی وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ تو تب بھی یہ درست تھا، لیکن اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ یہ وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ بھی ٹھیک تھا،
یہ لاکا کیوں فرمایا ہے؟ تو قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں اس لیے ہے اللہ کے نگاہ علم میں تھا، جب محبوب کے چہرے کا ذکر ہوگا، محبوب کے حسن کی بات ہوگی، محبوب کے چہرے کی بات ہوگی، محبوب کی محبت کی بات ہوگی، تو کچھ لوگ پوچھیں گے تم جو محبوب کا ذکر کرتے ہو یہ کہاں لکھا ہے؟ تو آپ کو محبوب آپ کے قلب نازنی پر بوجھ دینے کی ضرورت نہیں، آپ کا رب جو ہے جس نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، آپ کا رب جو ہے جس نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا ہے، تو جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ جانتے ہیں پھر بھی پوچھتے ہیں جبریل امین سے، جبریل میرے رب نے میرا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ اس کے 3 جوابات ہیں، ان پر تھوڑی تھوڑی گفتگو کروں گا، وقت بھی مختصر ہے۔ ایک تو یہ ہے جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر بھی ہوگا، جہاں نماز میں میرا ذکر ہوگا آپ کا ذکر ہوگا، قرآن میں میرا ذکر ہوگا آپ کا ذکر ہوگا، جو خطبہ میں میرا ذکر ہوگا آپ کا ذکر ہوگا۔ ایک تو یہ جواب، دوسرا یہ جعلت من ذکرک ذکری، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا ہے۔ اور تیسرا، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منصور کے اندر نقل فرمایا محبوب ہم نے آپ کا ذکر ایسے بلند کیا ہے کہ اگر کوئی میرا ذکر کرے اور آپ کا ذکر نہ کرے، وہ میں ذکر اس کے منہ پہ ماروں گا، ذکر اسی کا قبول کروں گا میرے محبوب جو میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر بھی ساتھ کرے گا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب کے اندر ایک بڑی زبردست خوبصورت بات لکھی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا زمین پر ایک کیڑا رینگتا ہوا جا رہا تھا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کیڑے کو اٹھایا اور اپنی ہتھیلی پہ رکھا۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب کیڑے کو ہتھیلی پہ رکھا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کیڑے سے پوچھا کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تخلیق کیا ہے تیرا کام کیا ہے، تو کرتا کیا ہے؟ تو اس کیڑے نے کہا جناب جب رات ہوتی ہے تو میں پڑھتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اور جب دن ہوتا ہے تو میں پڑھتا ہوں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس کیڑے سے سوال کیا کہ رات کو تو محبوب کا ذکر کرتا ہے، دن میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کیڑے نے جواب دیا اے اللہ کے نبی، اللہ نے مجھ پر القاء کیا ہے کہ جس ذکر میں میرے یار کا ذکر نہ ہو میں ذکر قبول ہی نہیں کرتا، ذکر وہی قبول کرتا ہوں جس میں میرے ذکر کے ساتھ میرے محبوب کا ذکر کیا جائے گا۔ فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا، وہ اذان میں ہوگا، قرآن میں ہوگا، نماز میں ہوگا، ہر جگہ محبوب آپ کا ذکر ہوگا۔ آج کل چونکہ فتنے کا زمانہ ہے، ان محفلوں کو خدارہ رواج کے طور پہ، رسم کے طور پہ نہیں، یہ نہ کہا کرو کہ جی محفل میلاد ہے فلاں رشتہ دار کی محفل میں جا رہا ہوں، جب بھی جایا کرو نیت کیا کرو مدینے کے تاجدار کی محفل میں جا رہا ہوں۔ جب یہ خیال ہوگا تو پھر عقلیں بھی مزکہ مصفہ اور مجلہ ہوں گی۔ یہ رواج کے طور پہ جائیں گے تو پھر یہ رسم ہے، یہ رواج ہے، اور اگر یہ بڑھ جائے تو پھر یہ ریا بھی ہے، دکھاوا بھی ہے، اس کو شرک خفی کہا جاتا ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ محبوب آپ کے ذکر کو ہم نے اپنا ذکر کر دیا، تو وہ کیمسٹری کا PhD پروفیسر کہتا ہے کہ میں الجھ گیا ہوں ایک مسئلے کے اندر۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں، اتحیات پڑھتا ہوں نا، تو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پر میری زبان رک جاتی ہے۔ آپ کی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب میں یہ سلام پڑھتا ہوں میری زبان رک جاتی ہے، تو میرے ذہن میں خیال آتا ہے یہ جو نماز ہے یہ تو اللہ کی عبادت ہے، اور اس کے اندر جب ہم محبوب علیہ السلام پر سلام بھیجتے ہیں تو معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم نے شریک فی العبادت مان لیا ہے، اور شریک فی العبادت تو شرک ہے، لہٰذا میں تو نماز کے اندر سلام پڑھتا ہی نہیں۔ اور پھر میں نے بڑے بڑے مکاتب فکر کے علماء سے رابطے کیے، مجھے وہ مطمئن نہیں کر سکے۔ میں بڑا حیران اور پریشان ہوں کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ میں نماز میں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ اب ایک طرف تو میں اطمینان پہ صورت میں نہیں پہنچ سکا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ میرے ہم خیال بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اور جب ہم خیال بڑھیں تو فتنے کی ایک نئی صورت پیدا ہوتی ہے۔ تو ابھی کسی نے مجھے بتایا ہے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، تو میری تسلی کریں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں،
آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک فی العبادت ہو جاتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اب بلندی کی تین صورتیں، ایک یہ محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا، ایک یہ کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا، اور تیسری صورت یہ محبوب ہم وہ ذکر قبول ہی نہیں کرتے جس میں میرا ذکر تو ہو محبوب آپ کا ذکر نہ ہو۔ ہم ذکر قبول ہی وہی کرتے ہیں جو میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر ہو، جو آپ کا ذکر چھوڑ کے میرا ذکر کرے ایسا ذکر میں اس کے منہ پہ مارتا ہوں۔ جب یہ حدیث میں نے اس کے سامنے رکھی، میں نے کہا قانون کیا بنا؟ اللہ فرماتے میں ذکر وہ قبول کرتا ہوں جس میں میرے محبوب کا ذکر ہو۔ تو یہی وجہ ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں وہاں قل هو اللہ احد ہے، اور ہم قرآن پڑھتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد ہے، اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ہے، یا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، اور اسی قرآن کے اندر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، اس میں خدا کے ذکر کے ساتھ میرے مصطفیٰ کا ذکر اس لیے ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو آپ کا ذکر قبولیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے۔ اور نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، یہ نماز بھی میرا ذکر ہے۔ قانون اس کا یہ ہے کہ ذکر وہی قبول کرتا ہے جس میں خدا کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ہو۔ ارے ثنا پڑھتے ہیں یہ خدا کا ذکر ہے، فاتحہ پڑھتے ہیں یہ خدا کا ذکر ہے، قرآن پڑھتے ہیں یہ خدا کا ذکر ہے، اور پھر اتحیات میں مصطفیٰ کا ذکر آیا اس لیے کہ جو خدا کا ذکر کیا وہ بھی قبول ہو جائے، وہ بھی قبول ہو جائے۔ یہ قبولیت ذکر کے لیے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جاتا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں ایک تو یہ وجہ ہو گئی، دوسری وجہ یہ ہے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں کھڑے ہو، میری بارگاہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے جدا نہیں، ذرا ادھر بھی توجہ کرو، ساری کائنات میں دلہا ایک ہے، باراتی ساری کائنات کو میں نے بنایا ہے۔ تو فرمایا ہم نے اپنے محبوب کا ذکر نماز میں اس لیے لگایا ہے تاکہ تمہاری نماز قبولیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے۔ تو میرے مصطفیٰ شریک فی العبادت نہیں، میرے مصطفیٰ شریک فی ذکر ہیں تاکہ تمہارا ذکر درجہ قبولیت کے اعلیٰ مقام تک پہنچ جائے۔ عزیزان محترم، فرمایا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا۔ اور قاضی ایاز مالکی اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمت نصیب فرمائے، آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ساری رات اللہ 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 کا ذکر کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں اللہ اللہ کا ذکر لکھا جاتا ہے، اور جب وہ میرے مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے تو قیامت والے دن ان کو 2 ذکر کرنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ مصطفیٰ کے ذکر کو اللہ نے اپنا ذکر قرار دیا ہے۔ جو ساری رات میرے آقا پر درود پڑھے، میرے مصطفیٰ کریم کا ذکر کرے، فرمایا جب قیامت والے دن نام اعمال کھلے گا اس میں لکھا ہوگا اس نے خدا کا بھی ذکر کیا ہے، میرے مصطفیٰ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس لیے خواجہ محمد یار فرید نے فرمایا محمد محمد پکیں دے گزر گئی، احد نال احمد ملیں دے گزر گئی، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، محمد کو دے دے لکھیں دے گزر گئی۔ یہ وہ صوفیاء اس راز کو پا چکے ہیں کہ محبوب کا ذکر جو ہے وہ درجہ قبولیت پر ہوتا ہے، اور محبوب کا ذکر کو قبول کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، فرمایا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا ہے۔ اور پھر میں آپ کو ایک اور بھی جو ہے مسئلہ عرض کر دوں، کبھی ہم یہ دیوانے مستانے کھڑے ہو کر محبوب کا ذکر کرتے ہیں، مثلا سلام پڑھتے ہیں، تو کئی دوست کہتے ہیں یار یہ جو تم کھڑے ہو کے ذکر کرتے ہو یہ بیٹھ کے کر لیا کرو، یہ کھڑے ہو کے سلام کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ہم نماز میں بیٹھ کے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتے ہیں نا، تو کہتے ہیں کھڑے ہو کے جو ذکر کرتے ہو یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا جب یہ حدیث پاک ہے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا ہے، اس کو مانتے جی مانتے ہیں، تو میں نے کہا محبوب کا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور اللہ فرماتے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اس کا ذکر کھڑے ہو کے بھی کرو، بیٹھ کے بھی کرو، لیٹ کے بھی کرو، لوٹ کے بھی کرو۔ جب ذکر میں ممانعت کہیں نہیں، تم کیسے ممانعت کرتے ہو، لوگوں کو روکتے ہو؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے آنا جلیس من ذاکرانی، جو میرا ذکر کرتے ہم اس کے جلیس ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذکر کی صفت سے متصف کاملہ صفت سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اب 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کیا ہے، اور کیسے بلند کیا ہے؟
جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، پہلی کتابوں میں بھی محبوب کا ذکر ہے، اور اصول یہ ہے توریت اور زبور کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جہاں محبوب کا ذکر کیا جائے پھر اس کے بعد جو دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ اس پر دو دلائل، دو باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے سیرت حلبیہ اور تاریخ الخمیس کے اندر یہ بات موجود ہے، جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کا زمانہ ہے، پورے مکے کے اندر وبا پھوٹتی ہے، تو بیماری نے، وبا نے مصطفیٰ کریم کی شان کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کے عینین کے اندر پناہ لے لی۔ اب آپ کہیں گے بھئی بیماری نے پناہ لے لی، میں نے پورا جملہ کیا کہا کہ محبوب کی عظمت کے اظہار کے لیے پناہ لی، کیونکہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے جب محبوب علیہ السلام کے ادب کا معاملہ آ جائے تو پھر کسی طرف نہیں دیکھنا، پھر محبوب کی ذات کے بارے میں ادب ہی ادب کرنا ہے۔ جیسا کہ اگر کوئی بندہ یہ خواب دیکھے کہ خواب میں جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے مبارک پہ مٹی لگی ہوئی ہے، وہ اسی طرح بیان کر لے کہ محبوب کے کرتے پر مٹی لگی ہوئی ہے تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو ایک عالم دین نے جب یہ خواب دیکھا تو وہ ہمارے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا اشاہ امام احمد رضا خان، میں نے یہ مسئلہ، یہ خواب دیکھا ہے، محبوب علیہ السلام کے کرتے مبارک پہ مٹی لگی ہوئی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اگر یہ کہوں کہ مٹی لگی ہوئی ہے تو ایمان سے ختم ہو جاؤں گا۔ حضور خواب بھی دیکھا ہے، بیان بھی کرنا ہے، تو کیسے بیان کروں؟ قربان جائیں اعلیٰ حضرت کی مزار انور پر۔ آپ فرماتے ہیں مولانا تم یوں کہو رات کو میں سویا، میری زہری آنکھیں بند ہوئیں، دل کی آنکھیں کھلی، مجھے گنبد خضرا کے مکین کا دیدار ہوا، میں نے کیا دیکھا ہے؟ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی تھی، مٹی نے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ لے رکھی تھی۔ یہ ادب والوں کی مجلس ہے، یہ ادب والوں کے جناب والا محفل پاک ہے۔ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی تھی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے اس وبا نے پناہ لی اور پورے علاقے کے اندر وبا پھیلی، لوگوں کی آنکھیں خراب ہوئیں۔ حضرت جناب عبد المطلب اکازہ بازار میں ایک چھت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے لوگوں یہ وبا پھوٹی ہے، میرے پوتے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑے پیارے ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کوئی بندہ ہے علاج کرنے والا؟ تو کہا ہاں ایک اکازہ بازار میں بندہ ہے، وہ اپنی مرضی سے کمرے سے باہر نکلتا ہے، اپنی مرضی سے کمرے میں داخل ہوتا ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ دروازے پر جا کے دستک دے، تو لہٰذا آپ وہاں لے جائیں۔ وہ دم کرتا ہے، بیماری دور ہو جاتی ہے۔ وہ مسلمان نہیں ہے، توریت بھی جانتا ہے، انجیل بھی جانتا ہے، زبور بھی جانتا ہے۔ تو جناب عبد المطلب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں پہنچتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ابھی دروازہ بند ہوا ہے، دستک دینے کی اجازت نہیں۔ اب میرے آقا نے نگاہ نبوت سے جب دیکھا اس حجرے کو تو کتاب والوں نے لکھا کہ اس حجرے میں جو ہے نا لرزہ طاری ہو گیا، اس حجرے میں لرزہ طاری ہو گیا، حجرے میں لرزہ طاری ہو گیا۔ اب کتاب والوں نے لکھا کہ محبوب نے دیکھا تو لرزہ طاری ہو گیا۔ جب ہمارے امام نے دیکھا تو فرمایا لرزہ طاری نہیں ہوا بلکہ نگاہ ناز پڑی تو وہ واجد میں آ گیا کہ رخ مصطفیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ لرزہ طاری نہیں ہوا بلکہ محبوب کی نگاہ ناز پڑی، یار کی نگاہ پڑی تو وہ واجد میں آ گیا۔ پورا کمرہ جیسے وہ حجرہ واجد میں آیا، وہ راہب باہر نکلتا ہے، اس کی نگاہ میرے محبوب کے رخ ناز پر پڑتی ہے اور دیکھتے ہی کہتا ہے جناب عبد المطلب آپ ان کو یہاں کیوں لائے؟ کوئی مسئلہ تھا تو مجھے بلایا جاتا، آپ کو کیا خبر؟ آپ ایک نبی کو امتی کے پاس لائے ہیں، ایک طبیب کو بیمار کے پاس لائے ہیں، ایک مختار کو مجبور کے پاس لائے ہیں، یہ تو خود منبع شفا ہیں، انہی کی انگلی شہادت پر آپ کا لعاب دہن لگا کے ان کی آنکھوں پہ لگایا جائے تو ابھی یہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور جتنے مریض ہیں آپ کا لعاب دہن لگایا جائے یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ساتھ راہب نے کہا توریت میں بھی میں نے پڑھا، انجیل میں بھی پڑھا، زبور میں بھی پڑھا، یہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، اللہ نے ان کو والضحیٰ کا چہرہ دیا ہے، واللیل کی زلفیں دی ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں دی ہیں، علم نشرہ کا سینہ دیا ہے، طٰہٰ کا تاج دیا ہے، ید اللہ کے ہاتھ دیے ہیں، محبوب کو حسن دیا ہے، کمالات اور معجزات سے نوازا ہے۔ یہ ساری دنیا انہی کی وجہ سے بنی ہے، وجہ تخلیق کائنات تو یہی ہے۔ تو جناب عبد المطلب نے آپ کا لعاب دہن آپ کی شہادت کی انگلی پہ لگایا، آنکھوں میں لگایا، تو وہ تو وبا آئی تھی عظمت مصطفیٰ کے اظہار کے لیے، وہ بتانے کے لیے آئی تھی کہ وجہ تخلیق کائنات یہی ہے۔
دوسرے لوگوں کو بھی لعاب دہن لگایا گیا، شفا مل گئی۔ تو جناب عبد المطلب نے ایک سوال کر دیا کہ یار یہ بتاؤ تو لوگوں پہ دم کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ ٹھیک ہوتے ہیں؟ اب یہ تاریخ الخمیس میں ہے، سیرت حلبیہ تک یہی تھا جو میں نے عرض کر دیا۔ یہ تو دم کیا کرتا ہے؟ سنیے اس نے کیا جواب دیا۔ اس نے کہا میں نے توریت پڑھی، عظمتیں پڑھی، محبوب کی شانیں پڑھی، ہر جگہ محبوب کا ذکر ہے۔ جب کوئی میرے پاس مریض آتا ہے میں مصلی بچھا کے بیٹھ جاتا ہوں، پہلے اس نبی کی عظمتوں کا ذکر کرتا ہوں، آنے والے کمالات کا ذکر کرتا ہوں، پھر اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، جتنے مریض آتے ہیں اللہ ان کو شفا یابی عطا کر دیتا ہے۔ دوسری بات، مشرم بن وائب ابن وائب نامی ایک شخص تھا، وہ بھی راہب ہے۔ تو جناب ابو طالب جو ہیں وہ جاتے ہیں شام میں، تو اس نے دیکھا اور دیکھ کے کہا جی آپ کعبے کے متولی ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا مجھے ایسے پتہ چلا ہے کہ میں جو دعا مانگتا ہوں قبول ہوتی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا میرے پاس ایک نسخہ کیمیا ہے، جب میں اس کو آزما لوں پھر جو کچھ خدا سے مانگوں اللہ عطا فرماتا ہے۔ انہوں نے کہا کون سا نسخہ کیمیا ہے؟ مجھے کوئی نشانی دکھائیں۔ آپ نے دعویٰ کیا تو دلیل شرط ہے۔ تو جناب ابو طالب نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا تم کہو میں کون سی دعا مانگوں؟ کہا یہ درخت ہرا ہے، یہ خشک ہے، آپ دعا کریں یہ سرسبز ہو جائے، اس پہ پھل لگ جائے۔ اب وہ بیٹھ گیا اور محبوب علیہ السلام کا ذکر کرنے لگا کہ میں نے توریت میں پڑھا، زبور میں پڑھا، انجیل میں پڑھا، جو محبوب آئے گا وہ ایسے وجہ تخلیق کائنات ہوگا، ایسے جناب مکے سے مدینہ ہجرت کرے گا۔ پوری اس نے داستان، پوری محبوب کی شان بیان کی، اور اس کے بعد کہا اے اللہ تو نے توریت میں لکھا ہے میرے محبوب کے ذکر کے بعد جو کچھ مانگو اللہ عطا کرتا ہے، تو میں تجھے اس محبوب کے ذکر کا واسطہ دیتا ہوں، اس درخت کو سرسبز و شاداب کر دے۔ تو وہیں پر جناب ابو طالب کہتے درخت سرسبز و شاداب ہو گیا، پھل لگ گئے۔ تو میں نے کہا خدا کی قسم یہ سچے نبی ہیں، اگر کسی ماں کی گود خشک رہ جائے وہ میلاد مصطفیٰ کی منت مان لے اللہ اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ اور جو محبوب علیہ السلام کا ذکر بلند کرتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ذکر جس کا ہے وہ بلند ہو، ذکر کرنے والا خدا خود ہو، اور جو ذکر کر رہے اس کی شان کیسے بلند نہ ہو؟ یہی وجہ ہے جو محبوب کا ذکر کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لائے نیک عمل کیے ان کی محبتیں رحمان نے لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی ہیں۔ تو جو بندہ محبوب کا ذکر کرتا ہے اس کا دل مزکا مصفا اور مجلہ ہوتا ہے۔ ایک کیڑے کو پتہ ہے کہ میرا ذکر تب قبول ہوگا جب میں محبوب علیہ السلام کا ذکر بھی کروں گا اور خدا کا ذکر بھی کروں گا۔ عزیزان محترم، دوسرا جو مجھے موضوع میں لگایا اب اس کی طرف آتا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ میرے نوجوان بچوں بھائیوں توجہ سے سننا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ دیکھنا چاہے کوئی بندہ کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہے تو پتہ کیسے چلے گا؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب ناز کو جنبش دی، فرمایا جس کا باپ اس سے راضی ہے اس کا خدا اس سے راضی ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو، جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کیا میرا خدا مجھ سے راضی ہے، تو وہ دیکھے اگر اس کا باپ اس سے راضی ہے تو اس کا خدا اس سے راضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جو سب سے بڑی تاکید کی ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی ہے، خوش اسلوبی کی ہے، اور بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور حج مبرور حج مقبول ہوتا ہے جس کی جزا جنت ہے۔ گناہ ایسے ہو جاتے ہیں ختم جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اپنے والدین کو دیکھتا ہے پیار سے محبت سے تو ان کو کامل حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اولاد 100 مرتبہ دیکھے، فرمایا اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ حدیث کا ایک حصہ اکثر ہمارے علماء عدم توجہ سے بیان نہیں کرتے، وہ یہ ہے پھر سوال ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ تو والدین کو اولاد دیکھے تو کامل حج کا ثواب ہے، اگر والدین اپنی اولاد کو محبت سے دیکھیں تو پھر کتنا ثواب ہے؟ تو پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر والدین محبت سے اپنی اولاد کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل کی اولاد سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب والدین کو عطا فرمائے گا۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ والدین کو اگر والدین اولاد کو دیکھیں تو ایک حضرت اسماعیل کی اولاد سے غلام آزاد کرنے کا ثواب جو ہے وہ کتنا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اس کا ثواب جنت ہے۔ گویا جو اپنے والدین کے چہرے کو اولاد دیکھے وہ بھی جنتی، اور جو والدین اولاد کو محبت سے دیکھے اللہ اس والدین کو بھی جنت عطا فرماتا ہے۔ اب تصوف کی دنیا میں آپ کو تھوڑی سی سیر کراتا چلوں کہ یہ والدین کو دیکھ کر حج کا ثواب کیوں ملتا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ اب محی الدین ابن العربی سے پوچھو، امام شارانی سے پوچھو، حضرت ابو العباس المرسی سے پوچھو، حضور والا آپ نے تحقیق کی، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں گئے، مقام حضوری پر فیض رہے، یہ تو بتائیے کہ والدین کے چہرے کو دیکھنے سے بندہ پاک کیوں ہو جاتا ہے، اس کو حج کیسے ثواب، حج کا مکمل ثواب کیسے ملتا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں اصول یہ ہے کہ جب کوئی چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ توجہ سے سنیے گا، اگر آپ نے یہ تھوڑے سے 5 منٹ ضائع کر دیے تو کبھی سمجھ نہیں آئے گی۔ جو چیز اپنے اصل کی طرف متوجہ ہوتی ہے پاک ہو جاتی ہے۔ ہر ایک چیز کی کوئی نہ کوئی اصل ہوتی ہے، اور جو چیز اپنے اصل کی طرف چلی جائے، متوجہ ہو جائے، توجہ کر لے، وہ پاک ہو جاتی ہے، وہ طیب ہو جاتی ہے، وہ طاہر ہو جاتی ہے۔ اس کی واضح مثال یہ ہے، آپ دیکھتے ہیں دیہاتوں میں جانوروں کی گوبر کی کھاد ڈالتے ہیں، سیوریج کا پانی ملتا ہے، گندا پانی ملتا ہے۔ اب یہ جو گوبر ہے نا، اس کی جو اصل ہے وہ مٹی ہے۔ اب اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو چیز اپنی اصل کی طرف متوجہ ہو جائے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ قرآن میں فرماتے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرح بھی دیکھیے اس کا جلوہ ہے۔ جب ہر طرف اس کا جلوہ ہے پھر کعبے کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمایا اس کی جو اصل ہے وہ بیت اللہ ہے، تو جو اپنی اصل کی طرف متوجہ رہتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ قانون ہے، فرمایا جو چیز اپنے اصل کی طرف جاتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ جب یہ گندا پانی، یہ کھاد مٹی میں جاتی ہے، اپنے اصل کی طرف گئی، یہ پاک ہو گئی ہے۔ کسی مفتی صاحب سے پوچھیں، مفتی صاحب یہ کھیرے، یہ سبزی، یہ گوبھی جائز ہے، کھا سکتے ہیں؟ وہ کہیں گے بالکل کھا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے جو چیز اصل کی طرف متوجہ ہو جائے یہ پاک ہو جاتی ہے۔ یہ مٹی اصل ہے، تو جو یہ اصل کی طرف گیا پاک ہو گیا۔ اب ہر ایک کی کوئی نہ کوئی اصل ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں جب آپ جاتے ہیں نا زکوٰۃ کے مسئلے پوچھنے، تو مدارس کے ہمارے مفتیان کرام کیا کہتے ہیں؟ اصل کو زکوٰۃ نہیں دینی، فرع کو زکوٰۃ نہیں دینی۔ حضرت اصل کون ہے؟ کہا جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں آپ کے والدین۔ فرع کیا ہے؟ جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں آپ کے بیٹے، پوتے، نواسے وغیرہ۔ تو اصل اور فرع کو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو والدین، اولاد کی اصل اس کے والدین ہے، مرید کی اصل اس کا پیر ہے، اور پوری کائنات کی اصل میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جو چیز اپنی اصل کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ اصول اور قانون ہے کہ جو چیز اصل کی طرف متوجہ ہو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ ایک اور بات کو سمجھیے، انسان کی باڈی کے اندر کچھ لیٹر خون ہے، بلڈ ہے۔ اب یہ اندر ہے، خون کی جو اصل ہے وہ یہ باڈی ہے، یہ جسم ہے۔ جب یہ خون اپنی اصل سے جڑا رہا، آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی، نماز ہو گئی، آپ حج پہ گئے، حج ادا کیا، حج ہو گیا۔ لیکن کبھی ایسا ہو کٹ لگ جائے، یہ خون آپ کی باڈی کو چھوڑ دے، دم مسفوح بہتا ہوا خون حرام ہے۔ تو جب یہ خون کپڑوں پہ لگتا ہے، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، تو اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ 1 درہم سے زیادہ خون ہو نہیں پڑھ سکتے نا۔ تو جب آپ کی باڈی کی اندر جو بلڈ ہے، بلڈ کی اصل یہ باڈی ہے، تو جب یہ بلڈ اپنی اصل کو چھوڑتا ہے پاک نہیں رہتا، اور جس چیز پہ لگتا ہے اس کو بھی ناپاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ ارے پوری کائنات کی اصل میرے مصطفیٰ ہیں، جو در مصطفیٰ کو چھوڑتا ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، جس کے پاس بیٹھتا ہے اس کے عقیدے کو بھی ناپاک کر کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ اصل کی طرف متوجہ رہنے والا پاک رہتا ہے، اصل کی طرف متوجہ رہنے والا پاک رہتا ہے۔ تو اس لیے اپنی اصل کی طرف متوجہ رہیے، جان کائنات، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی طرف متوجہ رہیے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو مزکا، مصفا اور مجلہ کر دے گا۔ جو ہم دور ہوتے جا رہے ہیں تو جو حشر ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک حدیث پاک امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو والد ہے نا وہ مجھ سے پوچھے بغیر جس کو دل کرتا ہے چیزیں اٹھا کے دے دیتا ہے، کبھی میری خالہ کو اٹھا دیتا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی شکایت آئی ہے اس کے والد کی، جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ۔ جب وہ بندہ بلانے کے لیے گیا، وہ محبوب کا صحابی اس کو بلانے کے لیے گیا، تو وہ صحابی رسول نے پوچھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کس لیے بلایا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے بیٹے نے آپ کی شکایت کی ہے کہ آپ جس کو دل کرتے ہیں جو کچھ اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ تو
جب اس نے یہ بات سنی تو باپ کے دل کے اندر ایک غم اٹھا. اس نے کہا میں نے بیٹے کو پالا ہے، پوسا ہے، اس کی خدمت کیا ہے، اس کو جوان کیا ہے، آج یہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں میری شکایت لے کے گیا ہے. کاش یہاں جا کے یہ میری تعریف کرتا، محبوب کے سامنے میرا ذکر اچھائی میں ہوتا. تو انہوں نے عربی کے کچھ اشعار کہے جن کا مفہوم اور لب لباب یہ تھا: بیٹے جب تو پیدا نہیں ہوا تھا اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ کے تجھے ہم نے لیا ہے. جب تو بیمار ہو تو لگتا تھا یہ بیماری ہم پر ہے، اور ایسے لگتا تھا موت کے سائے ہم پر منڈلا رہے ہیں. تجھے تو چاہیے تھا جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہماری تعریف کرتا، آج تو نے جا کے ہماری شکایت کر دی. ابھی یہ دل سے نکلی ہوئی والد کی آواز تھی، آنسو روا ہوئے. محبوب کی بارگاہ میں صحابی پہنچے نہیں، جبریل امی آتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ارشاد فرماتا ہے فیصلہ بعد میں کیجئے گا، پہلے یہ جو اشعار کہتا ہوا صحابی آئے یہ سن لیجئے یہ کہتا کیا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشعار سنے میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. میرے آقا کبھی، حضرت انس فرماتے 10 سال میں رہا، کبھی میرے آقا نے مجھے جھڑکا نہیں، لیکن اس دن میرے آقا اتنے جلال میں تھے، اس آدمی کے گریبان پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں انت ومالک لابیک، تو اور تیرا جو کچھ بھی ہے تیرے باپ کا ہے. کسی اولاد کو حق نہیں ہے کہ اپنے والدین سے پوچھے تم نے یہ کیسے کیا ہے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور کامیاب اولاد کون ہے؟ فرمایا جو اپنے والدین کے سامنے ایسے سر جھکا کے کھڑی ہوتی ہے جیسے مجرم کوئی آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اگر والدین کے ساتھ کبھی اختلاف ہو جائے، اگرچہ سچ پر بھی ہوں، تو قرآن و سنت کے مطابق یہ حق نہیں ہے کہ اپنے والدین سے کوئی سوال کرے کہ یہ کیسے، یہ کب، کیوں، کیسے. یہ والدین کے لیے نہیں ہے، اساتذہ کے لیے نہیں ہے، شیخ کے لیے نہیں ہے. الدین کلو ادب، جس کے پاس ادب ہے اس کے پاس دین ہے. جس کا تم نے دین دیکھنا ہو اس کا ادب دیکھیں. ادب ہی اصل دین ہوتا ہے. جس کے پاس جتنا زیادہ ادب ہوگا اتنا زیادہ اس کے پاس دین ہوگا. اللہ جل مجد الکریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بس یہ میری گزارش، یہی سن لیں، مجالس کو رواج نہ بنائیں. ایصال ثواب کی جو اصل ہے یہ قرآن و سنت سے موجود ہے، اس کو رواج نہ بنائیں اور یہ بے توجہ یا رواج کے طور پہ نہ جایا کریں. اگر آپ جاتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا، 2 منٹ اگر موبائل کی جان اپنے نبی کے لیے چھوڑ ہی دیں گے کہ یار کا ذکر ہو رہا تھا ہم سن رہے تھے، ادھر ادھر باتیں نہیں کریں گے تو اللہ اجر ہی دے گا نا. تو آتے کس لیے ہیں؟ اگر اس نبی کے لیے آتے ہیں تو پھر توجہ تو ان کی طرف ہونی چاہیے نا. جیسے حضرت امام شارانی تقریر کر رہے تھے تو آپ نے ایک شعر پڑھا، محمد بشر لیس کالبشر الیاقوت حجر لیس کالحجر. ترجمہ کیا بنتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں مگر عام بشر جیسے نہیں، جیسے یاقوت پتھر ہے مگر عام پتھر جیسا نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں میرے محبوب کی نگاہ ناز سے یہ مجلسیں چھپی ہوئی ہیں، یہ محفلیں چھپی ہوئی ہیں؟ محبوب نہیں دیکھتے؟ یہ آپ لوگوں کی، ہم سب کی خام خیالی ہے. تو میرے آقا نے جب اس نے حضرت امام شارانی نے یہ شعر پڑھا نا، طبقات کبریٰ میں لکھا ہوا ہے، وہ جب رات کو سوئے میرے آقا کا دیدار ہوا، فرمایا شارانی آج جب تم یہ شعر پڑھ رہے تھے تم پڑھ کے خوش ہو رہے تھے، لوگ سن کے خوش ہو رہے تھے، اور ہم گنبد خضرا میں سن کے دعائیں دے رہے تھے. اے اللہ جس نے شعر پڑھا ہے اس کو بھی بخش دے، جس نے سنا ہے اس کو بھی بخش دے، اور قیامت تک جس مجلس میں یہ شعر پڑھا جائے پڑھنے والے کو بھی بخش دینا، سننے والے کو بھی بخش دینا. تو اگر کوئی ایسی بات آ جائے جس سے بخشش ہو اور آپ موبائل میں متوجہ ہوں تو پھر تو آپ کا آنا بیکار ہے، فضول ہے. اللہ ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.